ہم آپ سب کو خداوند کے گھر میں ویلکم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ عبادت میں موجود ہے تو ہم آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہے جو فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے؟ اب کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں۔ پریز گاڈ، گاڈ بلیس یو۔ یہ خدا کا گھر ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو یہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے۔ ضرور آئیں ہر سنڈے کو خدا کے گھر میں عبادت اور پرستش کے لیے۔ متی کی انجیل اس کا 25واں باب بڑی مشہور آیت ہے، مشہور تمثیل ہے جس پر آج ہم غور کریں گے۔ ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا۔ متی کی انجیل 25واں باب پہلی آیت۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کلیسیا دلہن ہے اور خداوند یسوع ہمارا دولہا ہے، اور کلیسیا ہوتے ہوئے ہم اپنے دولہا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یسوع آنے والا ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ اس لیے یہ تمثیل ہمارے لیے بڑی خاص اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہے جو اپنی مشلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب خداوند یسوع آئے تو ہم اس کا استقبال ہوا میں اڑ کر کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن اس استقبال کے لیے اگر یہ رات کے وقت آ رہا ہے خداوند، تو مشلیں لے کر جانا ضروری ہوگا۔ اگر بارات دن کو آئے تو پھر مشلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رات کو آئے تو پھر مشلیں لے کر اس کو ویلکم کرنے کے لیے جانا ضروری ہوگا، مشلیں روشن ہوں۔ اینیوے، اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں، لیکن آگے پڑھیں تو لکھا ہے ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھے۔ اس کا مطلب اگر یہ کنواریاں کلیسیا کو ظاہر کر رہی ہیں تو آدھے بے وقوف ہیں اور آدھے عقل مند ہیں۔ آپ کون سے ہیں؟ آپ کا شمار کون سے لوگوں میں ہوگا؟ چونکہ اگر 5 عقل مند ہیں تو 5 اس کے مقابلہ میں بے وقوف بھی ہیں۔ بے وقوف ہیں تو کیوں بے وقوف ہیں؟ کیوں ان کو بے وقوف کہا گیا ہے؟ اور عقل مند ہیں تو کیوں عقل مند ہیں؟ آگے ڈیٹیل ہے لکھا۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی لیکن تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ عقل میں فرق، عقل مند اور بے وقوف میں فرق یہی تھا کہ ان کے پاس تیل بھی تھا اور مشلیں بھی تھی۔ بے وقوفوں کے پاس تیل نہیں تھا، صرف مشلیں تھیں۔ اگر تیل خدا کے پاک روح کو ظاہر کرتا ہے، اب تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ ہے؟ تیل بائبل مقدس میں خدا کے پاک روح کی مثال ہے۔ بے وقوف کون ہے پھر؟ جن کے پاس تیل نہیں ہے۔ آج آپ بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں؟ اگر تو تیل آپ کی بدن کے اندر، آپ کے کپیاں بھری ہوئی ہیں، تیل موجود ہے تو آپ عقل مند ہیں۔ اگر کپیوں میں تیل نہیں ہے تو آپ بے وقوف ہیں۔ اینیوے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دولہا نے دیر لگائی، جب دولہا نے دیر لگائی، دولہے ویسے اکثر دیر کرتے ہیں،
میرے خیال میں دولہا نہیں دیر کرتا، جو ساتھ والے باراتی ہوتے ہیں وہ دیر کرتے ہیں. کوئی اس دن شیپ بنوانے چلا جاتا ہے، کوئی نہانے لگتا ہے تو زیادہ ٹائم لگا جاتا ہے، باقی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو یاد آتا ہے کہ میرا تو سوٹ درزی کے پاس پڑا ہوا ہے، ویسے لیٹ ہو جاتا ہے. اینی وے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن جب دولہا نے دیر لگائی، ویسے لگتا نہیں ہے، خداوند یسوع نے بھی آنے میں دیر کر دیا. کتنے سال ہو گئے اس کو گئے ہوئے وعدہ کر کے کہ میں آنے والا ہوں؟ 2021 تو ہو گئے. جب دولہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئے. آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دولہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلیں درست کرنے لگی. بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی. تیل لیا نہیں ساتھ، لیکن جب خبر ملی کہ دولہا آ گیا تو وہ جو بیوقوف تھی وہ بھی مشلیں درست کر رہی ہیں. آپ نے کیا درست کرنا ہے؟ آپ کی تو کپیوں میں تیل ہی نہیں ہے. یہ بھی درست کر رہی ہیں. ساری کنواریاں اپنی مشلیں درست کرنے لگی اور انہوں نے کہا ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں، اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو. عقل مندوں نے جواب دیا شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو، خرید لو. جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا، اور جو تیار تھی، اور جو یہ یاد رکھنا فکرہ، اور جو تیار تھی. ویسے تیار ہونا بڑا عام ہے. تیاری کیا تھی؟ کپیوں میں تیل، اور کوئی تیاری نہیں ہے. بیوقوف بھی وہ اسی لیے تھی کہ ان کے پاس تیل نہیں تھا. جو تیار تھی، یعنی وہ جن کی مشلیں جل رہی تھیں، جو تیار تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا. اور دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگی اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا. بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو. سو آئیے دعا کریں، اپنے اپنے لیے خدا کا کلام مانگیں کہ خداوند آج میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں. آج میں اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہتا ہوں. خداوند میں تیار رہنا چاہتا ہوں. میری آنکھیں تیرے استقبال پر لگی ہوئی ہوں. اے خداوند انتظار کرتے کرتے میں اونگ کر سو نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں جاگتے رہنا چاہتا ہوں، خبردار رہنا چاہتا ہوں، اویئر رہنا چاہتا ہوں کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. ہاللیلویا، ہاللیلویا. Praise God, praise God. خداوند یسوع تمثیلوں میں کلام سناتا تھا، اور تمثیلوں میں کلام سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے. مثال اسی لیے دی جاتی ہے نا، تاکہ جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ اور زیادہ واضح اور کلیئر طور پر لوگوں کو سمجھ آ جائے. سو خداوند یسوع بات کون سی سمجھانا چاہ رہا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کی بات ہے. تو یسوع یہ سمجھانے کے لیے 10 کنواریوں کی تمثیل یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. کلام ہمارے لیے ہے، خداوند یسوع ہے جو جلد آنے والا ہے. لیکن ان تمثیلوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس دور کے کلچر کو اور کیسے اس وقت نظام چلتا تھا سمجھیں. مثال کے طور پر جب یسوع نے بیج بونے والے کی تمثیل سنائی تو بیج ایسے ہی بوتے تھے کہ کپڑے میں بیج لے کر بندہ اس کو ڈال کر کندھے پر جاتا
اور مٹھیاں بھر بھر کر اس کو بکھیرتا جاتا تھا، طریقہ تھا۔ اسی لیے تو لکھا ہے کچھ بیج راہ کے کنارے گر گیا، کچھ جھاڑیوں میں گر گیا، کچھ پتھریلی زمین پر گرا، کچھ راہ کے کنارے گرا، اور کچھ اچھی زمین میں جا کر گرا۔ یعنی اگر ہمیں آئیڈیا ہو کہ اس وقت بیج بوتے کیسے تھے تو پھر اس تمثیل کو سمجھنا ایزی ہوگا۔ اب مسیح یسوع کی آمد کو شادی کے جشن کے ساتھ کیسے دولہا آتا ہے، کیسے اس کو ریسیو کیا جاتا ہے، وہ تمثیل دے کر مسیح نے ایکسپلین کیا ہے۔ سو آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کے مانند ہے جو اپنے مشعلیں لے کر دولہا کے استقبال کو نکلی۔ سو اس زمانے میں بیاہ شادیوں کا طریقہ کار آج سے تھوڑا سا فرق ہوتا تھا، رسم و رواج فرق تھے۔ سو خداوند یسوع جب بات کرتا ہے تو اس دور اور اس زمانے کے حساب سے بات کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب منگنی ہو جاتی تو یہ ایسے ہی تھا جیسے شادی ہو گئی، اتنی یہ بائنڈنگ ہوتی تھی، کیونکہ یوسف اور مقدسہ مریم کی منگنی ہوئی تھی۔ تو فرشتہ نے آ کر کہا تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یعنی یہ بڑا بائنڈنگ تھا۔ آج کل ایسا نہیں ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا ڈفرنس آ رہا ہے۔ سو منگنی ہوتی اور اس کے بعد دولہا اس دور میں چلا جاتا، اور کئی دفعہ کافی دیر کے بعد واپس آتا۔ میں پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ کئی دفعہ ایک سال کے بعد آتا۔ ویسے آج ہمارے ایریا میں بھی کئی دفعہ منگنیاں 5 سال بھی رہتی ہیں، بھائی منیر ہنس رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ منگنیاں کافی دیر رہتی ہیں۔ یہاں پر بھی انگیجمنٹ ہو گئی، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی، اور اس کے بعد وہ بندہ ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد واپس آئے۔ اس ایریا میں یہ رواج تھا، جیسے پٹھانوں میں بھی ہے آج کل، کہ دلہن کو وہ سرٹن پیسے دے کر پھر اس کو لے کر جاتے تھے۔ ہے یہاں پر جو بھائی طارق فرنٹیئر میں ابھی بھی ہے، تو وہ اس کو پیسے پے کرتے۔ مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک درست تھا یا، لیکن طریقہ تھا۔ اب دولہا کے آنے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کب ریڈی ہو کر آ جائے اور بارات لے کر آئے، لیکن ایک بات تھی کہ گھر والوں کو اور اس دلہن کو تیار ہونا ہوتا تھا۔ اب پتہ نہیں دولہا نے کب آنا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی لکھا ہے دولہا نے آنے میں دیر لگائی، لیکن میں کافی دیر ہو گئی، اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ جب بارات آتی تو ابھی اس گاؤں سے دور ہی تھوڑے سے ہوتے یا گاؤں کے نزدیک پہنچ جاتے تو وہ کیسے پتہ دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں؟ ڈھول بھی بجاتے اور وہ پٹاخے بھی چلاتے ہوتے تھے، یاد ہے؟ چھریاں اور زور، یعنی پتہ آئیڈیا کیا تھا؟ گھر والوں کو پیغام دینا کہ ہم نزدیک آ گئے، تیاری کر لو۔ اس زمانے میں مشعلیں لے کر استقبال ہوتا تھا، آج کل وہ پھول لے کر لڑکیوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے، جو اوپر جو فلاورز ہیں ان کو پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اگر دولہا خداوند یسوع ہے اور وہ آنے والا ہے، تو جب وہ نزدیک ہوگا تو کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوں گی جن سے پتہ چل جائے گا کہ وہ نزدیک آ گیا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ متی کی انجیل 24واں باب، پیچھے والا چیپٹر آپ پڑھ کر دیکھیں تو شاگردوں نے کوسچن کیا کہ خداوند تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا، اور اس نے نشانیاں بتانا شروع کر دی، اور اس نے یہ کہا کہ جب یہ باتیں ہونے لگیں
تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری نجات، تمہاری مخلصی نزدیک آ گئی ہے۔ خداوند یسوع آنے والا ہے۔ کب؟ جب یہ باتیں ہونے لگیں۔ تو جیسے برات آنے کا پتہ بتاتی تھی کہ ہم نزدیک آ گئے ہیں، خداوند یسوع نے بھی کہا ہے کہ میرے آنے کی یہ نشانیاں ہیں۔ جب یہ ہونے لگے، جب یہ ڈھول کی آواز آنے لگے، جب وہ پٹاخے کی آواز آ جائے، سمجھ لو کہ برات نزدیک آ گئی۔ ویسے مسیح کے آنے کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے آپ کو متی کی انجیل اس کا 24واں باب پورے کا پورا پڑھنا ہوگا۔ تو آپ نہیں چاہیں گے کہ میں اس کو پڑھوں، کیونکہ اس طرح آپ کو شام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں پڑھوں گا یہاں پر، آپ نے گھر جا کر اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن مختصراً اگر آپ جاننا چاہیں تو لکھا ہے قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال آئیں گے، بھونچال آئیں گے، زلزلے، یہ چیزیں آ رہی ہوں گی۔ آسمان پر نشانیاں، زمین پر عجائبات، یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ جب یہ باتیں ہونے لگیں تو ریڈی ہو جانا، کیونکہ وہ نزدیک آ گیا۔ مسیح یسوع کے آنے پر آج میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں، کیونکہ یہ تمثیل ہے جس میں مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ان دلہنوں کی طرح اپنے دلہا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کماریوں کی طرح۔ دلہن تو ایک ہی ہے، کماریاں زیادہ ہیں، تو اس کے آنے کا ہم ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ خداوند یسوع کی آمد نزدیک ہے۔ کیا خیال ہے؟ خداوند یسوع کے آنے میں کتنی دیر ہے؟ ابھی نزدیک ہے۔ ایک بات، چند باتیں ہیں جن پر میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں۔ خداوند یسوع کے آنے سے پہلے، خداوند یسوع نے آنا ہے تو اس سے پہلے تیاریاں ہو رہی ہوں گی۔ اینڈ ٹائم کی باتیں ہیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ہے، یہ وقوع میں آئیں گے، جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ مسیح یسوع آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب میں ایک پیشن گوئی ہے کہ آخر دنیا کے اینڈ میں ایک شخص ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر اسٹیبلش ہوگی۔ یہ آخری بادشاہت ہے اور اس کا ہیڈ مخالف مسیح کہلاتا ہے۔ مخالف مسیح جب آئے گا تو بائبل کے اندر لکھا ہے اسے ہر قوم، امت، قبیلے پر اختیار دیا گیا۔ وہ ایک بت بنوائے گا، لوگوں سے کہے گا اس کی پرستش کریں، ایک نمبر ہر آدمی کو جاری کرے گا، ایشو کرے گا، اور وہ نمبر ہوگا 666۔ پڑھا بائبل میں؟ مکاشفہ کی کتاب 13واں باب، وہ نمبر جاری کرے گا، اور آگے لکھا ہوا ہے، یہ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب۔ یہ 13واں باب آپ نے گھر جا کر اس کو پڑھنا ہے۔ 7ویں آیت، اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اس آدمی کو کتنے لوگوں پر اختیار دیا جائے گا؟ پوری دنیا پر، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، اہل زبان پر۔ اور لکھا زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، 15 آیت، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ یہ مخالف مسیح آرڈر جاری کرے گا کہ یہ حیوان کا بت ہے، سب لوگ اس کی پرستش کریں، جو پرستش نہ کرے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ قتل کیا۔ ویسے اس سے پہلے بھی ایسے ہوا تھا کبھی،
ایک بادشاہ تھا جس نے سونے کا مورت بنوائی، سب لوگوں سے کہا جمع کر کے ایک میدان میں سب لوگ ساز جب بجے تو جھک کر اس مورت کے آگے سجدہ کریں. ہوا ہے ایسا؟ اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا. یہ ریپیٹ ہوگی بات، ایسا ہی پھر بھی ہونے والا ہے. تو حیوان کے بت کے جتنے لوگ پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے. اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی. چھاپ کا مطلب مور کرا دی، سیل، کہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے. یہاں پیشن گوئی ہے کہ 666 عدد ہوگا. اس کی مور ہر آدمی کے لیے لینا ضروری ہوگا، اور جو یہ سٹیمپ نہیں لے گا وہ بازار سے خرید و فروخت نہیں کر سکتا. جو حیوان کے بت کی پرستش نہ کرے اس کو قتل کر دیا جائے. میں یہ سوچتا تھا اپنے ذہن میں کہ کمپیوٹر کے آ جانے سے سارے لوگوں کا ریکارڈ رکھنا ایزی ہو گیا. شناختی کارڈ نمبر کی صورت میں ہر آدمی کو نمبر دیا جا چکا ہے، ان کا ریکارڈ نادرا کے پاس موجود ہے. آپ پاسپورٹ لیں، آپ کا ریکارڈ میں ہوگا کہ اس نے پاسپورٹ لیا، پچھلے جتنے ہیں وہ بھی ریکارڈ میں آ جائیں گے. آپ کا وہ نمبر اس میں انٹر کریں، آپ کا پوری فیملی ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، رہتے آپ کہاں ہیں، کیا کیا آپ کرتے ہیں. انفارمیشن ہے ویسے ان کے پاس ریکارڈ ہے. میں سوچتا تھا یہ ایسے نمبرنگ سسٹم ہوگا، لیکن کل پرسوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور میں یہ خبریں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ ایک یہ کرونا وائرس ہے جو آیا ہے دنیا کے اندر. اس کرونا وائرس کے آنے سے دنیا پہلے جیسی نہیں رہی. کیوں جی؟ بدل گیا. یہ جیسے وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد دنیا میں سیکیورٹی کے حوالے سے حالات پہلے والے نہیں رہے تھے، سب کچھ چینج ہو گیا. کورونا کے آ جانے سے پہلے جیسے حالات نہیں رہے، اب سب کچھ چینج ہو گیا. پہلے کبھی ہم ماسک پہن کر باہر نکلتے تھے، کسی بلڈنگ میں جانے سے پہلے وہ ہاتھ سینیٹائز کرتے تھے؟ نو. لیکن کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے لازمی قرار دے دیا ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کئی مارکیٹوں کے اندر نہیں جا سکتے، آپ جہازوں میں سفر نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے اگلی سٹیج پر ٹرینوں میں اور بسوں میں وہ چیک کریں کہ اس کی ویکسینیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. سرٹیفکیٹ ہے. جو پنجاب سے سندھ میں بسیں جاتی ہیں اور سندھ سے پنجاب میں آتی ہیں، وہاں پر روک کر ان کی وہ ویکسینیشن چیک کر رہے ہیں. گورنمنٹ اعلان کر رہی تھی کہ جو ویکسینیشن نہیں کروائے گا اس کی تنخواہ بند. سنے؟ خبریں سنی ہے، دیکھا. ویسے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ 2000 سال پہلے کی پیشن گوئی ہے جو بائبل کے اندر لکھی ہے، اور اس ایک وائرس کے آنے سے جو حالات بن گئے ہیں وہ ایسے ہی بن گئے ہیں کہ جو ویکسینیشن نہ کروائے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، وہ ٹریول نہیں کر سکتا، وہ پھر کہہ دیں گے وہ کسی جگہ بھرتی نہیں ہو سکتا. نیوی میں تو ایزی ہوگا، گیٹ میں کھڑے ہو، ہاں جی ویکسینیشن ہوئی ہے تو اندر آئے ورنہ نہ آؤ. یہ اب ایک
इस कोरोना के आने से ये वाली पेशन गोई पूरी होने के लिए राह हमवार नहीं होगी। अब ये पूरी होना मुश्किल है वैसे पेशन गोई कि जो नंबर ना ले वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। खरीदो फरोख्त को छोड़े वो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने यहां तक कहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं जिनके पास होगा, नादरा के रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड उनके पास है, उनकी सिमें बंद हो जाएंगी, मोबाइल बंद। मैं सोच रहा था रोटी बंद हो जाए तो हो जाए, सिम बंद हो जाए ये ज्यादा खतरनाक काम है। लेकिन उन्होंने वैसे सही जगह पर हाथ डाला है कि सिमें बंद कर देंगे। अब हुआ क्या है, लोग लाइनों में खड़े हैं। कल बल्कि कराची में मैं देख रहा था, उधर झगड़ा हो रहा था और वैक्सीनेशन खत्म, बाहर इतना रश लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा 1 अगस्त के बाद उसकी तनख्वाह भी बंद, मार्केटों में भी दाखिला नहीं, बसों में भी आप नहीं ट्रैवल कर सकते, जो बैनुल अक़वामी सफर हैं या लोकल फ्लाइटों पर बैठना वो भी नहीं कर सकेंगे। वैसे ऐसा हुक्म मुकाशफा 13 बाब में तो बहुत अरसा पहले लिख दिया गया था, लेकिन ये ऐसे हालात बन गए हैं कि अब ये पेशन गोई पूरी होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों जी? खुदा का कलाम पूरा हो सकता है, हो रहा है। इसने फरमाया है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आप जानते हैं ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में ये वही आवाजें आ रही हैं पटाखों की कि दूल्हा नजदीक आ गया है, निशानियां पूरी होना शुरू हो गई, निशान जाहिर करना शुरू हो गए हैं कि खुदाबंद यीशु की आमद नजदीक है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। कलीसिया मेरी बात गौर से सुन ले, हमने हमेशा यहां पर नहीं रहना। इधर रहने का प्रोग्राम है या ऊपर जाना है? ऊपर जाना है। हमने हमेशा यहां पर नहीं रहना। हम यहां पर महज परदेसी और मुसाफिर हैं। हम आसमान से अपने दूल्हा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां पर तुम भी हो। खुदावंद यीशु आने वाला है, क्योंकि जो ही वो आसमान पर गया वो शागिर्द देख रहे थे, 2 फरिश्ते वहां पर जाहिर हुए और उन्होंने कहा है गलीली मर्दो क्यों खड़े तुम इस तरह आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो गया है इसी तरह फिर वापस आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। दूल्हा आने वाला है, खुदावंद यीशु आने वाला है, हमें तैयार होना है। ये निशानियां जाहिर कर रही हैं कि हम एंड की तरफ जानब जा रहे हैं, एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। एक और निशानी भी है। पिछले दिनों जर्मनी में और फिनलैंड में और हॉलैंड, इन जगहों पर ऐसी तूफानी बारिशें आई कि गाड़ियां, वो तूफान का रेला जो पानी का जा रहा था और गाड़ियां उसमें तैरती हुई जा रही थी। साइंसदान कह रहे हैं ये इसलिए हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं। वो तो उधर की बात थी, यहां पर 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई इस्लामाबाद के अंदर, यहां पर E11 में वैसा ही रेला पानी का जा रहा था और टीवी पर दिखा रहे थे कि गाड़ियां यहां भी तैरती हुई जा रही थी। वैसे यहां भी हो सकता है। ये मौसमी तब्दीलियां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही, ये मौसमी चेंजेस, वेदर चेंजेस आलमी सतह पर आ रही हैं। मेरी बेटी कनाडा में होती है, वहां वो ठंडा मुल्क है, वो कहती है यहां पर इतनी गर्मी हो गई है कि वो मुझे अब एसी लगाने की जरूरत है। हम परेशान हैं, हैरान हैं।
यूके से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं यहां पर इतनी अब वो गर्मी हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर है। वैसे ये हो क्या रहा है? मौसमी तब्दीलियां, आने वाले हालात की तरफ जो दुनिया में पैदा हो रहे हैं, हमें नजर रखनी होगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब निशान हैं, साइन हैं। ये ऐसे जैसे आतिशबाजी हो रही है और खबर हमें मिल रही है कि बारात नजदीक आ गई है, दूल्हा आने ही वाला है। अगर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि इस्राएल कौम फिर से अपने मुल्क में आएगी, और ये ऑलरेडी हो चुका है, बाइबल में पेशन गोई है कि यरूशलेम जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी नहीं होती, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। लेकिन आप जानते हैं यरूशलेम पर अब इस्राएल का कंट्रोल है, इसका मतलब गैर कौमों की मियाद पूरी हो चुकी है। पेशन को यहां मौजूद है मुकाशफा की किताब के अंदर कि हैकल अपनी जगह पर फिर बनेगी, और एक कोई रॉकेट हमला होता है और वहां पर हालात इतने कशीदा हो जाते हैं कि पूरी दुनिया परेशान हो जाती है कि गजा में फिर से लड़ाई शुरू होगी। ऐसे होता है। वैसे वहां पर हालात बदलने में कितना टाइम लगेगा? भाई चंद घंटों के अंदर हालात कहीं से कहीं चले जाते हैं। ये सारे हालात एक तरफ जा रहे हैं। जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो हरफ व हरफ पूरा होगा। कलीसिया के लोग होते हुए हमें दानिशमंद बनना है और अपने इर्द गिर्द के हालात पर नजर रखनी है, क्योंकि ये निशानियां हैं जो खुदा ने हमें बताई हैं। हम अपने दूल्हा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा है मैं आऊंगा, तो आना तो उसने है। जब उसने कहा है ये निशानियां हैं, तो हमें वैसे निशानियों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये उस आने वाले दौर के लिए तैयारियां हो रही हैं। अब हमने कैसे उसका इस्तकबाल करने के लिए जाना है। बाइबल के अंदर लिखा वो आएगा, जितने कब्रों में हैं वो जिंदा हो जाएंगे, जो जिंदा होंगे वो तब्दील हो जाएंगे, और दोनों ग्रुप्स मिलकर हवा में उड़कर अपने दूल्हा का इस्तकबाल करेंगे। तस्नीकियों के खत में लिखा हुआ है, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। अब इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी एक ही है, ये निशानियां जाहिर कर रही हैं कि यीशु नजदीक है, वो आने वाला है। हालात उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें रेडी होने की जरूरत है। तैयार होना चाहते हैं? अगर आप रेडी हैं तो फिर आप अक्लमंद हैं। अक्लमंद रेडी हैं। आधे बेवकूफ हैं, आधे अक्लमंद हैं। अक्लमंद कौन है? जिन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया हुआ है, मशल है। वैसे लोग कहते तो होंगे कि ये अच्छा बंदा जो मशल ली है, साथ तेल का भी गैलन उठाया हुआ है। उसमें कुप्पी होती थी, मेरे ख्याल में अगर ज्यादा देर हो जाए तो गैलन उठा कर ही फिरना चाहिए, तेल का भरा हुआ। ये उठा के क्यों फिर रहे? क्योंकि मैं रेडी होना चाहता हूं, जो ही दूल्हा आए मेरी मशल रोशन हो। हमें तैयार होने की जरूरत है। हमें खुदा के पाक रूह से मामूर होने की जरूरत है। पुराने अहदनामे का ऑयल नए अहदनामे में खुदा के पाक रूह को जाहिर करता है। ये तो आपको याद हो गया। ये तो सिंपल सी बात है। हमें रूह से मामूर होने की जरूरत है। तैयार वही हैं जिनकी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल मौजूद है। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, देर ना करें। ये ना सोचें कि अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है। ये निशान जाहिर कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु आने वाला है। हमें पाक रूह से मामूर होने की जरूरत है।
ہمیں کپیوں میں آئل رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آئل نہیں ہے تو پھر مشلیں بھی روشن نہیں ہوں گی. مشلیں روشن ہوں گی تو کیسے ہوں گی؟ تیل سے. ہم اپنی ذات میں اپنی کوشش سے نیک کام کر کے روشن نہیں رہ سکتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. تیل ضروری ہے. یہ کسی مشن کی بات نہیں ہے، یہ کسی تنظیم یا فرقے کی بات نہیں ہے، یہ بائبل کی بات ہے. یسوع نے کہا جب تک عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو. وہ 10 دن تو کیوں وہاں ٹھہر کر دعا کرتے رہے؟ تاکہ خدا کے روح سے معمور ہو جائیں. آپ کی تیاری یہی ہے کہ ہر وقت ہمیں خدا کے پاک روح سے معمور ہونا ہے. اور تیل اگر ہوگا تو آپ روشن ہیں، اگر تیل نہیں ہے تو آپ کی مشلیں بجھی ہوئی ہیں اور آپ اپنے دولہا کے آنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آج خدا کے روح سے معمور ہیں؟ کیا آپ کو وہ تجربہ حاصل ہوا ہے جو پینتیکوست کے دن رسولوں کو حاصل ہوا، جو اعمال کی کتاب 8ویں باب میں سامریوں کو حاصل ہوا؟ وہی تجربہ کرنیلیس کے گھر میں جب پطرس گیا تو لکھا پطرس کلام سنا ہی رہا تھا کہ پاک روح نازل ہوا. وہی تجربہ افسس میں جب پولس گیا اور اسے یوحنا کے شاگردوں کو دیکھا تو ان کا کوشچن یہ تھا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت آج ہے یہ کہ ہم اپنے دولہا کے آنے کے لیے ریڈی ہوں، اور تیاری ایک ہی ہے ہماری کہ ہماری مشلیں روشن ہوں. اگر مشلیں روشن ہیں، پاک روح سے معمور ہیں، تو آپ دانش مند ہیں. آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ میں ریڈی ہوں، اور ابھی تک خدا کے پاک روح کا بپتسمہ آپ نے اگر پایا نہیں ہے تو آپ ریڈی نہیں ہیں. یہ میری بات ہے، میرے خیال میں یہ خدا کے کلام کی بات ہے. ہمیں سیریس ہونا ہوگا، ہمیں ریڈی ہونا ہوگا. اور یہ بیوقوف اسی لیے تھی کہ وہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ مشلیں ہیں تو بس ان سے ہی کام چل جائے گا. اور خالی مشل تیل کے بغیر کتنی دیر جلے گی؟ نہیں جل سکتی ہے. ہمیں تیل کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے. خداوند تیرے بغیر میں جل نہیں سکتا ہوں، خداوند مجھے اپنے روح سے بھر دے، میں ریڈی ہونا چاہتا ہوں. آپ تیار ہیں؟ شاید آپ سوچ رہے ہیں بڑی دیر ہو گئی ہے. وہ زیادہ دیر اب نہیں ہے. یہ نشانیاں ظاہر کر رہی ہے. جو ہی یہ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ایک آرڈر جاری ہو تو کام چل جائے گا. اب بک ہو جائیں گے. یہ جو مکاشفہ 13 باب میں پیشن گوئی ہے اس کے پورا ہونے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. آخری دور کی ان باتوں کے لیے جو سٹیج ریڈی ہو رہی ہے، جس لحاظ سے چائنا پاورفل ہو رہا ہے، کیونکہ مشرق سے بادشاہوں نے مارچ کرتے ہوئے اسرائیل کے ملک میں جانا ہے، اس کے لیے بھی راہ ہموار ہے. سڑکیں بن رہی ہیں، شاہراہیں تعمیر ہو رہی ہیں، ٹرین کا سسٹم بنایا جا رہا ہے. ملکوں میں پورا ریل اینڈ روڈ کا سسٹم نہیں بن رہا. یہ سارا تیار کس بات کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں یہ سب آخری دور کے ان حالات کے لیے ریڈی ہو رہی ہے سٹیج جن کا ذکر خداوند کے کلام کے اندر موجود ہے. کلیسیا کے لوگ ہوتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں اپنے دولہا کے آنے کی طرف نظریں لگانے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع، ہم اس دنیا کے کاموں میں اتنے مگن نہیں ہو جانا چاہتے کہ ہماری نظریں اپنے خداوند کے استقبال سے آگے پیچھے ہو جائیں. ہم ایسے سو نہیں جانا چاہتے، ہم جاگتے. لکھا تم ہوشیار اور بیدار رہو. ہم نے ہوشیار رہنا ہے، ہم نے بیدار رہنا ہے. اگر تیل موجود ہے تو جسمانی طور پر سو بھی جائیں تو نو پرابلم، روحانی طور پر تو آپ جاگ رہے ہیں. ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دولہا کے انتظار کی ضرورت ہے. خداوند یسوع آ، ہم تیرا ویٹ کر رہے ہیں. آپ ویٹ کر رہے ہیں. بائبل کے اندر لکھا ہے جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے. شاید ان 5 بیوقوف کنواریوں کا خیال ہو کہ وہ رات کو نہیں آئے گا، وہ دن کو آئے گا. شاید اسی لیے انہوں نے تیل نہیں لیا.
دن کو آئے تو پھر تو مشعلیں جلانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، لیکن جو لازمی تو نہیں، جو ہماری سوچ ہے وہی خداوند کی سوچ ہو، ہم نے اپنی سوچوں کو خدا کی سوچوں کے تابع کرنا ہوگا۔ ہم ریڈی رہنا چاہتے ہیں، دن کو آئے یا رات کو آئے، فوراً آ جائے یا چند دن اور گزر جائیں، ہم اس کے آنے کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں خدا کی حضوری میں، اور ہم ریڈی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دروازہ ہمیشہ نہیں کھلا رہے گا۔ وہ سٹیج آئی جب یہ شادی کے اس دعوت میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ بعد میں یہ باقی کنواریاں آئیں، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ، دیر ہو چکی۔ اب وقت ہے، لکھا جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ میری آپ سے درخواست ہے، خدا کے پاک روح سے معمور ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں۔ خداوند یسوع آنے والا ہے، خداوند خدا جلد آنے والا ہے، اس کے آنے کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ بھائی طارق بند۔ ہلیلویا 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 ہلیلویا۔